میں نے ایک جملہ اس کے بارے میں ہدیہ کیا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بیان کر رہے کہ رحمان نے قرآن سکھایا، تو رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا. ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمارے مولا نے دیکھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارے مولا نے دیکھا. تو ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے نہ مسجد میں دیکھا کہ وہ قرآن سکھا رہا ہے، نہ مدرسے میں دیکھا تو ممبر رسول پہ حسین کی مجلس میں دیکھا کہ حسین کی مجلس میں قرآن سکھایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ رحمان کی رحمانیت کی تجلی حسین کی مجلس میں ہو رہی ہے جہاں سب سے زیادہ قرآن سکھایا جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی. تو دیکھیں سورہ رحمان پڑھنے کا ایک ادب ہے. سورہ رحمان پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ ایک جملہ اس میں آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ جملہ 31 مرتبہ ریپیٹ ہوا. تو جب انسان سورہ رحمان پڑھے تو جب بھی یہ جملہ آئے تو وہ بولے کہ میں اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاؤں. لا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَاءِ رَبِّي أُكَذِّبُ. کیونکہ جب یہ سورہ نازل ہوا تو انسانوں نے گونگے بہروں کی طرح سے اس سورے کو سنا، لیکن جنات پر جب یہ پڑھا حضور نے تو جب بھی یہ جملہ آتا تھا تو جنات بولتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَاءِ رَبِّي أُكَذِّبُ. میں اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاؤں گا. تو معصوم نے فرمایا جب بھی سورہ رحمان پڑھو اور یہ جملہ آئے تو کہو میں اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاؤں گا. جملہ ایک بولوں گا آپ سے جو اس کا حوصلہ افزائی چاہوں گا کہ انسان جب 31 مرتبہ اعتراف نعمت کرے گا تو مقام شکر سے قریب ہوگا. ہے یا نہیں؟ یعنی اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنے والے کو حسین کہتے ہیں، اور اللہ کی نعمت جو سب سے بڑی نعمت نعمت نبوت، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے والے کا نام یزید ہے. تو اگر حسینی بننا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا ہوگا. صلوات پڑھنے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد. صلوات تو مجھے تھکے لگے. اللہم صلی علی محمد والے محمد. دیکھیے قرآن مجید پڑھے انسان تو سمجھ کے پڑھے. ایک مثال میں دو اس سے پہلے میں سورہ رحمان کا جو ہے وہ یہ مقدمہ بیان کر دوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ان بے پایاں نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں دو کر کے اپنی نعمتوں کو بیان کیا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. نجم کہتے ہیں بیلوں کو جن کی سٹیم نہیں ہوتی، اور شجر کہتے ہیں ان پودوں کو جن کا تنا ہوتا ہے درخت. تو کہا کہ سورج اور چاند اپنی کیلکولیشن سے موو کر رہے ہیں اور بیلیں اور درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں. دو کر کے بیان کی. تو شمس اور قمر، سورج اور چاند، پورے دن سورج چمکتا ہے، اور جب سورج چلا جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے اندھیرا، اور اس میں چاند چمکتا ہے. تو
ایک وقت ہوتا ہے دن کا جب سورج چمکتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب رات ہو جاتی ہے تو چاند چمکتا ہے۔ تو جب سورج ہوتا ہے تو چاند نہیں ہوتا، اور جب چاند ہوتا ہے تو سورج نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا ذکر پروردگار نے دونوں کا ساتھ کیا کہ شمس اور قمر، تو شمس اور قمر ایک ساتھ ہیں اور محمد اور علی ایک ساتھ ہیں۔ اس لیے کہ شمس حضور ہے، اور شمس وضحیٰ، شمس حضور ہے۔ حضور اس لیے حضور کو شمس سے تشبیہ دی کہ دن میں کوئی چیز تاریکی میں نہیں ہوتی۔ حضور نے دین کو اس طرح روشن کر دیا جیسے سورج دن کر دیتا ہے، ہر چیز کو روشنی، ہر چیز روشنی پھیل جاتی ہے ہر طرف۔ تو سورج کی روشنی میں کہیں اندھیرا نہیں ہوتا۔ جب سورج اپنی پوری تابانی کے ساتھ اپنا نور پھیلا رہا ہوتا ہے، حضور نے اس طرح سے پورے دین کو روشن کر دیا۔ جب سورج چلا گیا، حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو پھر آفتاب ولایت علی ابن ابی طالب قمر کی صورت، چاند کی صورت۔ تو والشمس وضحیٰ والقمر اذا تلاہا، سورج کے بعد چاند، تو علی چاند ہے۔ فتنوں کی ایک جملہ بولو، فتنوں کی اندھیری رات میں جو چمکتا ہوا چاند ہے وہ علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھو۔ جب میرے ماں جائے کے گلے پر چھری چل رہی تھی اور حسین ذبح ہو رہے، میں ایک روایت دیکھی کہ ایک مرتبہ حضور حضرت عائشہ کے گھر سے باہر نکلے، بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف گئے، تو بھی دروازے پہ تھے کہ حسین کے رونے کی آواز آئی، جیسے بچہ کوئی روتا ہے جیسے آپ چاہ رہے ہو اور وہ بہت تیز آواز میں رو رہا ہو، تو انسان منع کرتا ہے کہ اس بچے کو نہ رلاؤ۔ حضور جیسے یہ کہا میرے حسین کو نہیں رلاؤ، اس لیے کہ یہ روتا ہے تو مجھے بھی رونا آ جاتا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ سے حسین کا رونا برداشت نہیں ہوا، بہن 70 قدم کے فاصلے پہ تھی، جب شیب سینے پہ تھا اور حسین کا گلا کٹ رہا تھا، حسین کا گلا کٹ رہا تھا۔ میرا سلام ہو حسین کی بہنوں پر، میرا سلام ہو حسین کی بیٹیوں پر۔ دوستو، ہم نے اہل بیت کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ہمارے بچے کتنے آرام میں ہیں، سکون میں ہیں، ڈبل بیڈ کے اوپر سوتے ہیں، پنکھے میں سوتے ہیں۔ میرا سلام، یہاں پر کتنی روشنی ہے، حسین کی بیٹیاں تاریکی میں، بیابان میں، مسلسل سفر میں، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، 40 منزلیں۔ حسین کی بیٹی نے شام غریبہ کی رات میں اپنے بابا کا بے سر کا لاشا دیکھا، اور اس کے بعد باپ کے سر کو دیکھا، باپ کا سر دیکھا۔ چھوٹے بچوں کو اگر باپ مر جائے اور اس کا لاشا زخمی ہو جائے تو چھوٹے بچے کو دور کر لیا جاتا ہے، ہٹا لیا جاتا ہے کہ یہ بچہ کیسے دیکھے گا۔ میں کہوں گا بی بی سکینہ، بی بی فاطمہ زہرا نے، بی بی رقیہ نے کس طرح سے اپنے بابا کے سر کو 40 منزلوں میں، روایت کہتی ہے کہ جب بھی کوئی منزل آتی تھی تو سر حسین کو صندوق سے نکالتے تھے، بکسے سے نکال کر لوگ نیزہ پہ بلند کرتے تھے اور اشارہ کر کے کہتے تھے یہ اس باغی کا سر ہے جس نے امیر المومنین کے خلاف خروج کیا۔ تو حسین کی بہن زینب آگے بڑھتی تھی، یہ کہتی تھی باغی کا سر نہیں ہے،
کے بیٹے کا سر ہے۔ دوستو پہلی سفر کو 1 مہینہ کس طرح سے گزارا، 7 محرم کو پہلا لگا تھا نا کربلا میں، 7 محرم سے دمشق کے 7 سفر میں پورا 1 مہینہ ہے۔ 1 مہینے سے حسین کی بیٹیاں، حسین کی بہنیں قید میں۔ پہلی سفر کو جب وارد ہوئے تو ایک دروازہ تھا، اس دروازے میں 3 گھنٹے تک کھڑا رکھا گیا۔ کتنے؟ 3 گھنٹے تک۔ اور جب اتنے ہیں، ایک جملہ پڑھوں گا، اگر سمجھ میں آئے، اگر حسین سے محبت ہو تو گریہ کر لینا، کہ جب اترے، جیسے ہی اہل حرم اترے تو زجر ابن قیس ایک موٹا رسہ لے کر کے آیا، اور 12 گلے تھے اور ایک موٹا رسہ تھا، کھینچتا ہوا اس طرح سے یزید کے دربار میں اہل حرم کو لایا۔ سیدنا سجاد نے کہا، یزید تجھے خدا کی قسم ہو، اگر رسول اللہ یہاں موجود ہوتے اور ہمیں اس حال میں دیکھتے تو ہمارا یہ حشر کیا ہے تو کیا کہتے؟ یزید نے حکم دیا کہ ان کی رسیوں کو کھول دیا جائے۔ بس اس سے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ اس کے بعد اہل حرم کو رسی نہیں ہے، رسیاں کھول دی گئی۔ اس لیے یزید افکار عمومی سے ڈرتا تھا، شام کے لوگوں سے ڈرتا تھا۔ رسیاں کھول دی گئی۔ اس کے بعد شام جیسے ہی ہوئی، شام میں تو قید خانے میں ان کو بھجوا دیا۔ 2 جملے آپ کو بیان کروں گا۔ خرابہ شام ایک بوسیدہ سا گھر تھا جس میں چھت نہیں تھی، دھوپ کی تمازت سے اہل بیت کے چہرے جھلس گئے تھے۔ اس خرابے میں پانی نہیں تھا، اس خرابے میں کھانا نہیں تھا، اس خرابے میں روشنی نہیں تھی، وہ سردی اور گرمی سے نہیں بچاتا تھا۔ اہل بیت 5 دن وہاں رہے۔ چھٹے دن انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ دیوار گرائیں گے اور ان کو مار دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ دیوار گر گئی اور یہ مر گئے۔ اب دیکھیے، میں اپنے پاس سے نہ تبدیلیاں کرتا ہوں